السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ وذ سجاد. میرا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں؟ السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا آج تو جمعہ آخری دن ہے ہمارے پروگرام کا، ہفتے کا، ماشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو. چلیں جی، اپنا پہلا سیگمنٹ جو ہے شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، ٹاپ سٹوریز. ٹاپ سٹوری تو یہ جی، کل پارلیمنٹ میں پھر ہنگامہ ہوا. وہ اسلام آباد کے گرد گھومتی ہے ساری سٹوری. عمران خان بھی، یہ بھی، بہت کچھ بھی، پیپلز پارٹی بھی. ہنگامہ ہوا. اجلاس تو پارلیمنٹ کا اس بات پہ ہو رہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر اور ہندوستان نے جو ایک سٹانس لے رکھا ہے اس کے جواب میں ایک قوم کا متحدہ جو ایک نیریٹو بیان کیا جائے اور کہا جائے کہ ہم ایک ہیں، متحد ہیں. اگر دشمن نے حملہ کیا تو ہم ساتھ دیں گے، اور کشمیر کے معاملے میں ہم وہی کہنا چاہتے ہیں جو پوری قوم کہنا چاہتی ہے. اور اگر بھارت نے کوئی آبی جارحیت کی تو پھر بھی ہم پورے پاکستانی قوم کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ ہیں. آل پارٹیز کانفرنس اچھی رہی. اس کے بعد بھی ایک کانفرنس کی انہوں نے، وہ بھی ٹھیک رہی. پارلیمنٹ کا اجلاس پہلے دن بڑی خوش اسلوبی سے طے پایا. صرف یہ کہ عمران خان نے اس کی بائیکاٹ کر دیا تھا. بائیکاٹ کرنے کا مطلب ہے کہ عمران اور پی ٹی آئی نہیں آئے. باقی پارلیمنٹ کا اجلاس ٹھیک چلتا رہا. فقرے بازی بھی ہوئی، لائٹ فقرے بازی ہوئی. لیکن کل کے اجلاس میں جو توقع نہیں تھی، ایک ہنگامہ سا ہوا. وہ ہنگامہ غالباً اس کے جواب میں تھا جو بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ کے باہر ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنا ریٹیرک، اپنا خاص خطابیہ انداز جو ان کے ایڈوائزر ان کو بتا دیا کرتے ہیں، وہ اختیار کیا اور یہی کہا کہ نواز شریف جیل میں ہوں گے اور ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گے. اور پورا لہجہ کہ پاناما لیکس پہ تو بات ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اندر جتنا بھی تعاون کرے، بلاول کا امیج بلڈ کرنے کے لیے جو باتیں ان سے کہلائی جاتی ہیں، دائیں بائیں اعتزاز احسن اور خورشید شاہ سب لوگ موجود ہوتے ہیں تو اس اثر تو پڑتا ہے. ایسے کاموں کے لیے مشاہد اللہ بڑے یوزفل ہیں ان کے لیے. وہ مشہور زمانہ بیان بھی انہی کا تو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رحیل شریف کو نواز شریف نے ایک ٹیپ دکھائی جس میں آئی ایس آئی کے چیف جو ہیں وہ ایک طرح کی سازش یا بغاوت یا کچھ کہے اس کو پلان کر رہے ہیں. اور جب ان کو بلا کے ان کو دکھایا گیا تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. چنانچہ ان کو سیک کرنا پڑا، جہاں یہ کہ ان کی مدت ملازمت ختم کرنے سے پہلے ایک اور اعلان کرنا پڑا کہ فلاں چیف ہوں گے. یہ ایک، اور اس کے بعد ان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا. اس کے بعد سارے کام کرتے رہے، ابھی سارے کام کر رہے ہیں. یہ سیاست کا طریقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. ایک آدمی جو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ناگزیر بھی ہوتا ہے. حکومتیں کبھی کبھی ایسا کرتی ہیں. تو کل بھی انہوں نے تقریر میں پیپلز پارٹی کے لتے لیے اور غصہ انہیں اسی بیان پہ تھا جو بیان انہوں نے دیا تھا. ان کے اشارے بھی سارے اس طرف تھے کہ پاناما میں تو نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے، بے نظیر کا تو نام ہے. یہ بھی انہوں نے کہا. اچھا، اس طرح کے بہت سی باتیں آ رہی ہیں. مثلا ایک بچہ نثار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ایان علی اور بلاول کے ٹکٹ ایک ہی اکاؤنٹ سے جاری ہوتے ہیں. مطلب یہ پارٹیوں کے درمیان اگرچہ افہام و تفہیم تو موجود ہے لیکن کبھی کبھی ایک چنٹا مارا جاتا ہے. جہاں خورشید صاحب کے بارے میں کہہ دیا کتنے کام کراتے ہیں اپنے، اور عمران نے پرسوں ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تو حکومت کے پے رول پر ہیں. انہوں نے ڈبل لڑائی لی ہوئی نا. اب تو اس پوری فضا میں ایک ہنگامہ ہوا. خورشید شاہ کھڑے بھی ہوئے اور کہنے لگے ہم ایسا ہے تو واک آؤٹ کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں. اور اسپیکر نے بیچ بچاؤ کرایا اور اجلاس جاری رہا اور باقی کہانی وہی ہے، روٹین کا اجلاس تھا ہوا. اچھا، عمران خان اس سے اتنے ایکسائٹڈ ہوئے یہ خبر سن کر کہ اپنی پارٹی کے اجلاس میں وہ اس کی تصویر دی گئی ہے اور ویڈیو اس کی آتی ہے. عمران خان آتے ہوئے کہتے ہیں مبارک ہو بھائی، لڑائی ہو گئی ان کی. بتائیے یہ انہیں کس کی؟ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لڑ پڑے. یعنی مطلب ان کا کہنے کا تھا کہ میرا سٹانس ٹھیک ہے، وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. بعد میں انہوں نے کہا ثابت ہو گیا کہ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ بات بھی کہ یہ پیپلز ہم جاتے تو جھگڑا ہوتا اور میں ہوتا تو زیادہ جھگڑا ہوتا. گویا اس قسم کا انہوں نے اپنا سٹانس دیا. اور وہ چونکہ اعلان کر چکے تھے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں نہیں جائیں گے کیونکہ نواز شریف سے ہاتھ ملانا جو ہے وہ وزیر اعظم تسلیم کرنا ہے. ان کی شرائط یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، چاہے اپنے پارٹی کے ممبر کو وہاں منتخب کر لیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ورنہ کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے ورنہ ٹی آر او پہ عمل کریں، جسٹس سسٹم شروع کریں، کوئی طریقہ اختیار کریں. ہاں، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ سے تھوڑی سی توقع ہے، وہاں کیس ان کا گیا ہے. آپ کوئی غیر معمولی توقعات بھی نہیں دکھا رہے اور اپنا کوئی اتنا بھی ڈسینٹ شو نہیں کر رہے جتنا انہیں اس موقع پہ عام طور پہ کرتے ہیں. وہ کسی ادارے کو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہوا ہے. ابھی سپریم کورٹ کو ذرا بخشا ہوا ہے، دیکھیں کب تک بخشتے ہیں ان کو بھی اور کیا صورت اختیار کرتے ہیں. تو اجلاس ہوا. اجلاس کے بارے میں رپورٹیں یہی ہیں کہ 2 رائے آئی تھیں.
پہلے دن تو کہا کہ اسد عمر اس کے بڑے خلاف ہیں. یہ بتایا گیا کہ شاہ محمود قریشی بھی بائیکاٹ کے حق میں تھے. آج ہارون رشید نے لکھا کہ نہیں، شاہ محمود قریشی جو بارے میں جو میں نے لکھا تھا وہ غلط لکھا ہے، وہ بائیکاٹ کے مخالف تھے. جہانگیر ترین اور حلیم خان جو ہیں وہ اپنے خان اعظم کے ساتھ تھے. خان اعظم ہی لکھا انہوں نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کوٹ اینڈ کوٹ کہہ رہا ہوں. وہ اپنے یہ دونوں خان اپنے خان اعظم کے ساتھ تھے. جہانگیر ترین خان کہیں نا، عبد الحلیم خان کہیں نا، تو دونوں خان اپنے خان اعظم کے ساتھ تھے اور یہ حق میں ہے. ایک نے تجزیہ کیا ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ تھے وہ حامی تھے اور جو الیکٹڈ نہیں تھے وہ گویا چاہتے تھے بائیکاٹ کیا جائے کہ ان کا کوئی اسٹیک پہ نہیں ہے. اور وہ ایک سینیٹر نوجوان ہیں وہاں کے فرنٹیئر کے، کیا نام ہے ان کا، محمد علی محمد خان ہیں، ہلکی کی داڑھی اور بہت ٹی وی پہ وہ کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے ان کو ڈانٹ پلا دی گئی. تو یہ ساری خبریں اندر کی آئیں، لیکن بہرحال پارلیمنٹ کا بائیکاٹ تو وہ کر چکے تھے. اب انہوں نے وہاں فیصلہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو سٹائل ہے وہ آخر میں کہتے ہیں کہ ایک ویٹو کر دیتے ہیں کہ 50% کالمن رائے تھی، ایک طرح آخر میں انہوں نے ویٹو کیا اور ویٹو کر کے جو ہے، یہ کچھ کالم بھی ہیں جن میں ان کا تذکرہ ہے، میں ان کے ریفرنس سے بھی یہ بات کیے جا رہا ہوں ساتھ ساتھ، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کالموں پہ بات میں مختصر کروں میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کا نقشہ کر کے انہوں نے 30 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی ہے. اور مزے کی بات ہے، آج ہی مجھے آرٹیکل معلوم ہوا کہ اس اکتوبر کے مہینے میں آخر میں بمبے میں وہ جو مہاراشٹرا میں کسانوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، وہ 10 ملین لوگ وہاں، یعنی 1 کروڑ بندے وہاں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں بھی اکتوبر کے مہینے میں کچھ گرما گرمی ہوگی، ہمارے یہاں بھی ہوگی. برے صغیر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جی، کوئی کسی سے آگے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا احتجاج 10 ملین کو ہو، ہمارا اگر 1 ملین کا بھی ہو جائے نا جی، اور وہ بھی اسلام آباد میں، تو بہت بڑی بات ہے. ابھی لگتا نہیں ہے کہ قوم اس موڈ میں ہے کہ 1 کروڑ کا احتجاج کرے گی. افتخار چودھری کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ لاہور کا جلسہ، لاہور کا جلوس بہت بڑا تھا، لیکن ملین تو کوئی بھی اس کو بھی نہیں گنواتا جی. اچھا، اب اس کا صورتحال یہ ہے کہ اب بیانات بھی شروع ہو گئے، اور شیخ رشید، نہ ہم آئل ٹینکر چلنے دیں گے، نہ ہم ٹرین چلنے دیں گے، نہ ہم جہاز چلنے دیں گے. بھائی بات سنیں، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ پرسنل ہٹ کر رہے ہیں نواز شریف کو. میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے تقریر کی تھی اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ طوطا فال نکال رہا ہے، تو انہیں طوطے کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنا کافی تھا کہ طوطے فال نکالتے رہتے ہیں، اور ایک طوطا تو بار بار فال نکالتا ہے، جانے کی تاریخی دیتا ہے، اتنا کافی تھا. لیکن اس کے بعد یہ اور بھڑک اٹھے ہیں. لیکن ان بھڑک اٹھنے کا دیکھیے علاج تو پھر وہی ہوتا ہے جو پھر بے نظیر نے کیا تھا. یہ آتے جاتے بے نظیر پہ فکریں کستے تھے پارلیمنٹ میں. تقریر میں انہوں نے خاصے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے جو دہرائے بھی نہیں جا سکتے یہاں. اور رزلٹ کیا ہوا؟ آخر بے نظیر نے اسے جیل میں پھینکا، شاید بہاولپور میں کہا، اور بھول گئے. ڈمپڈ ہم اینڈ فرگاٹ اباؤٹ اٹ. پھر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور جو ان کی مضبوط لابی ہے نا، جس پر یہ ناز کرتے ہیں کہ پنڈی کا رہنے والا ہوں، پھر کوئی مدد کے لیے نہیں آتا. پھر آپ کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ساری سزا اور ساری صورتحال. یہ مناسب نہیں ہے، سنجیدہ صورتحال ہے. عمران کو حق ہے، وہ جو کرنا چاہتا کرے، وہ پیچھے اس کی پارٹی ہے. لیکن یہ کہ عمران کو انسٹیگیٹ کرنے والے جو ہیں نا غیر پارٹی کے لوگ، ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کے بیانات دے کر ایک نیریٹو کو بلڈ کریں اور بیان پیدا کریں. اور مسلم لیگ بھی کہ معتبر اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ مودی کا ایجنڈا ہے اسلام آباد کو بند کرنا اور پاکستان کو بند کرنے کے مترادف ہوگا. نون لیگ یہ اپنا نیریٹو دے رہی ہے، لیکن اس سے ابھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کا موڈ کیا ہے. وہ کیا، لیکن موڈ تو صاف ہے. اگر آپ کسی شہر کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کے ڈسپوزل پر وہ فورس کہتے ہیں یہ نہیں کر سکیں گے، انہیں فوج کو بلانا پڑے گا. بھئی فوج حکومت کا حصہ ہے یار، اور فوج انکار کر دے گی. فوج کیوں انکار کر دے گی بھی؟ وہ کہیں گے انلافل آرڈر. انلافل آرڈر کیا؟ ان کو کہا جائے گا کہ شہر کی حفاظت کرو، تو انہیں کرنا پڑے گی. اور اس کے علاوہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ہم جی جا رہے تھے، پی ٹی وی کے اندر داخل ہو گئے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جا رہے تھے، ہمیں تو روک دیا گیا. بھئی آپ جا کیسے رہے تھے؟ کیا پاکستان ایک ریاست نہیں ہے؟ ریاست میں مسلح ادارے نہیں ہیں؟ آپ ہر ادارے کو کہتے ہیں پنجاب پولیس کام نہیں کرے گی، اسلام آباد پولیس کام نہیں کرے گی، فوج کام نہیں کرے گی. یہ نہیں ہوا کرتا. یہ جمہوریت کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوا کرتا. یہ کوئی عامریت کا قصہ نہیں ہے، وہ کہانی نہیں ہے. اس لیے بہرحال ادھر سے ہندوستان سے بھی وہ جو ہماری ہے راجستھان کریم مشقیں کر رہے ہیں جی. اور ان کے اب وزیر خیر وہ جو دفاع ہے، انہوں نے کہا جو ہم سے ثبوت مانگے گا سرجیکل سٹرائکس کے، وہ ملک کا غدار ہوگا. ثبوت ان کے پاس ہے نہیں. وہ اپنی طریقے سے اپنی بات لگے ہوئے ہیں. راہول کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ مودی نے تو سچ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے.
کجریوال کہہ رہا ہے کہ دنیا بھر میں بدنام کر دیا ہمیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ سرجیکل اسٹرائک ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, تماشا لگا دیا آپ نے. وہاں بھی ایک قسم کی ہمارے جنرل رحیل شریف نے بھی مشقوں کا دورہ کیا اور دیکھا اور کہا کہ بھئی جعلی ایک خبریں بنا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کل نیٹو کے جنرل بھی آئے, وہ بھی مشرف سے ملے, ان کو بھی کشمیر کے صورتحال کا, یہ نیٹو کے جنرل جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, صورتحال کے بارے میں بتایا. سر پہ بیٹھے ہوئے نا, افغانستان میں ہمیں افغان جنرلوں سے تھوڑا واسطہ ہے, نیٹو جنرلوں سے واسطہ ہے. تو بہرحال یہ بھی سارا ہوتا جا رہا ہے. اب پاکستان کے اندر ایک خبر کے مطابق ایک نئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے. وہ حکمت عملی یہ ہے کہ اب جو نیشنل ایکشن پلان پہ کام شروع کیا جا رہا ہے تو تنظیمیں جو نام بدل کے کام کرتی ہیں, مثلا لشکر طیبہ اگر جماعت الدعوہ بن جاتی ہے, زیادہ زور آج کالم بھی اعجاز امیر کا بھی ہے لشکر طیبہ اور جیش محمد پر ہے, ان کو دوسرے ناموں سے کام نہ کرنے دیا جائے اور اپنے وہ اصل نام سے کام بین ہو گئی ہیں تو بین ہو گئی ہیں. اس سلسلے میں حکمت عملی کو طے کی جا رہی ہے اور ڈی جی ISI اور ناصر جنجوعہ جو ہمارے سلامتی کے سربراہ ہے, یہ سب صوبوں میں جا کے وہاں کی حکومتوں کو سمجھائیں گے کہ کیسے کرنا ہے. دیکھیں یہ مدرسوں پر پابندی وغیرہ کا معاملہ یہ ہے نا, یہ بہت سینسٹیو ہے. کچھ مدرسوں پر پابندی آپ لگا دیجئے گا, آپ کی مرضی, اگر اس میں کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے, لیکن سب مدرسوں پر پابندی لگانا اور مدرسوں کو بدنام کرنا, ہم نے کہا کہ کوئی غیر ملکی یہاں نہیں آئے گا پڑھنے کے لیے, وہ سارے انڈیا چلے گئے ہیں. آپ نے ہماری یونیورسٹیوں پر پابندی, سارے کے سارے انڈیا پڑھ رہے ہیں اب, اور نہ دنیا کو کوئی اعتراض ہے, امریکہ کو اعتراض, نہ کسی اور کو اعتراض ہے. پاکستان میں پڑھنے پر اعتراض تھا. آپ جاتے تھے افغانستان جاتے تھے, آپ جاتے تھے سوڈان جاتے تھے, اب دنیا کسی ملک میں جاتے تھے, وہاں مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے, وہ آپ کے پہچان گلے لگا لیتا تھا پاکستانی میں وہاں کا پڑھا ہوا ہوں. ہمارے مدرسے دنیا میں بڑے نامور مدرسے تھے. پہلے ہماری یونیورسٹیوں میں پورے مڈل ایسٹ کے لوگ آیا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. ہم نے حالات خراب کیے, ان کیا نے پابندی لگا دی. وہ تو دہشت گرد نہیں تھے یار, کچھ ان کو ڈسکریج کیا, وہ آنے بند ہوئے. اب ہم نے نیا طریقہ پکڑ لیا ہے, مدرسوں پر رجسٹریشن کے نام پر غیر ملکیوں کو ہم نے بند کیا کہ یہ آ کے فتنہ فساد پھیلاتے ہیں. بھئی آپ چیکنگ کیوں نہیں کرتے؟ امریکہ کی یونیورسٹی میں جانے والے سارے کیا فساد پھیلا رہے ہیں پاکستانی, یا کوئی اور سب مسلمان جاتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں؟ لاکھوں لوگ وہاں پڑھتے ہیں, کماتے بھی ہیں, ان کے ایمبیسڈر بھی بن جاتے ہیں, پھر ان کا ہی مقدمہ پیش کرتے ہیں اپنے ملک میں آ کر. تو میرا خیال میں ہم نے جو غیر ملکیوں پہ جہاں پابندی لگائی ہے اور تعلیم کا مشکل بنا دیا ہے, اور ہمارے ہاں جو دینی درسگاہیں کچھ ایسی ہیں جن سے پڑھنا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک سعادت کی بات ہوا کرتا تھا, اب ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا دہشت گردی کی آماج گاہیں بنا کے رکھ دی ہے, اور کس کس طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. جی بڑی خبریں یہی ہیں جی. کچھ غیرت کے نام پہ قتل کے سلسلے میں قانون سازی کی گئی ہے, اور جناب جبر کے حوالے سے بھی کچھ کہا گیا, DNA ٹیسٹ وغیرہ کے حوالے سے کچھ اس طرح کے قوانین پاس ہوئے ہیں. کل پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس میں یہ بھی پاس کیے ہیں. اور ایک خبر افسوسناک جو میں سب سے پہلے بیان کرنا چاہ رہا تھا, لیکن نیشنل نیریٹو کے, وہ شاہ تراب الحق جو ہے, شاہ تراب الحق قادری کا انتقال ہے. شاہ تراب الحق قادری جو ہے علاقوں کے ان سے اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے ہیں, لیکن وہ بہت بڑے عالم, حیدرآباد دکن سے تعلق تھا, بڑے نستعلیق قسم کے آدمی تھے. وہاں کے لوگ ہوتے بھی بڑے نستعلیق ہیں, حیدرآباد کی جو کمیونٹی ہے, اور وہ پورا علاقہ جو کہ اہل شاہ نورانی اور حنیف طیب اور سارے لوگ اثر ہے ان میں سے تھے. ان کی نماز جنازہ غالباً میمن مسجد کے باہر کھلے شرط پہ ادا کی جائے گی, اور مجھے اندازہ ہے کہ بڑی نماز جنازہ ہوگی. وہ اہل سنت کے 2-2.5 ان لوگوں میں سے تھے جن کا احترام ہر طرف سے کیا جاتا تھا, اور مفتی منیب وغیرہ کے امرجن سے پہلے لوکل طور پر وہی ایک بڑا نام تھا جو عوامی سطح پر بھی لیا جاتا تھا, اور علمی طور پر بھی ان کا ایک مقام و مرتبہ گنا جاتا تھا, اور جن کا احترام ہر کوئی کا. شاہ نورانی تو لیڈر تھے ہی تھے, لیکن وہ اور طرح لیڈر تھے, وہ بالکل صاف کھلی بات کرنے والے, یہ ہے کہ جس کا ہر حلقے میں احترام کیا جاتا تھا, ایسے لوگوں میں تھے. ان کا انتقال ہوا ہے, ایک صدمہ ظاہر ہے کہ 72 سال ان کی عمر تھی, اور غالباً وہ عدیل بھی تھے, کچھ عرصے تھے ہاسپٹلائز تھے. جی بس یہی خبریں ہیں جی آج. جی ناظرین فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جو بریک سے واپس آئیں گے تو اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب. پہلا جی کلدیپ نیر کا آرٹیکل ہے, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حب الوطنی جو ہے وہ بھی آخر ایک چیز ہوا کرتی ہے. آپ جب ایک سچویشن آئی ہے تو وہ بھی ایک انڈین بن گئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر سرجیکل اسٹرائک ہوئی ہیں
اگر جو پاکستان کہہ رہا نہیں ہوئی ہیں ہندوستان کہہ رہا ہوئی ہیں، تو جب ہو گئی ہیں تو پھر مجھے بھی ہندوستان کا تحفظ کرنا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو بہت خطرہ ہوگا، یعنی گویا وہ تو ہو گئی ہے کیونکہ انڈین کہہ رہے ہیں ہو سکتا نہ ہوئی ہو. اچھا انہوں نے کہا کہ میں برنارڈ شاہ نے ایک فقرہ انہوں نے کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں حکومت برطانیہ کا سب سے بڑا ناقد رہا ہوں، مگر جب ہم حالت جنگ میں ہیں تو میں اس قوم کے ساتھ ہوں. تو اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ اب جب انڈیا حالت جنگ میں ہے تو میں انڈیا کے ساتھ ہوں، ورنہ میں سب سے بڑا ناقد رہا ہوں. اڑی آپریشن کا حوالہ دیا ہے جو پاکستان نہیں مان رہا کہ یہ ہے، اگرچہ بحریہ چیف کو بھی کوٹ کیا ہے انہوں نے، ایئر چیف کو بھی کوٹ کیا ہے کہ جو ان کا ذکر نہیں کرتے. اور آج ابھی مجھے ہمارے میاں وحید صاحب نے یہ اطلاع دی ہے کہ وقفے میں کہ ہمارے ایک چینل پہ خبر چل رہی ہے کہ دفتر خارجہ نے، انڈیا کے دفتر خارجہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری سرجیکل سٹرائک نہیں تھی بلکہ ہم لائن آف کنٹرول پہ ہم نے کچھ اقدامات کیے تھے. انہیں یہ اس لیے کہنا پڑا ہے کہ اگر وہ سرجیکل سٹرائک مان لیتے ہیں تو پاکستان کو جو جوابی کارروائی کا حق ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کلدیپ نیر، تو وہ حق پاکستان جب چاہے استعمال کر سکتا ہے اور کل کہہ سکتا ہے جی کہ ان کی سرجیکل سٹرائک کا جواب ہے ہمارا. تو وہ بھی ان کو اسی سے روکتے ہیں. اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ ایٹمی جنگ عوام نہیں چاہتے، اگر حکمران ان کی تباہی کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں. اور سرحدی گاندھی انہوں نے بتایا کہ غفار خان کا جب میں ان سے ملا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہرو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. شکایت کی نہرو کا وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ایک پختونستان کا ایک بنا کے دیں گے آزاد. حالات بدل گئے، وہ اس کے بس میں کچھ نہیں رہا تو اس پہ شکایت کرتے تھے. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کہاں کہاں ملتے رہے. اور کہہ رہے ہیں ہم بلوچستان میں یا دوسری کیونکہ بلوچستان بھی شامل تھا اور پاکستان کی بہرحال ایک حکومت ہے، انہوں نے کہا ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں کر سکتے. جنگ چھڑ سکتی ہے. مودی جو تھے کچھ دو اور کچھ لوگ کی پالیسی پر تھے ان کے خیال میں، اور اب وہ آخر پہ سرجیکل سٹرائک پہ اتر آئے. وہ کہتے ہیں جی ان کو بلایا تھا نواز شریف کو دلی میں، وہ آگے تھے پھر خود ملنے چلے گئے تھے لیکن پاکستان تو باز ہی نہیں آتا، پھر ہمیں سرجیکل سٹرائک کرنی پڑی اور آج مکر گئے ہیں سرجیکل سٹرائک نہیں ہے. ویسے یہ آخری خبر دیا جی. ایاز امیر صاحب جو دو چیزیں پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں. ایک تو ان کا خیال ہے کہ ہماری جہادی تنظیمیں نام لے کر حافظ سعید کو، جیش محمد کی، مسعود اظہر کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بین کرو، وہ فوج کیا کر رہی ہے. اور دوسری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کرپشن ہے، پاناما لیکس ہے وغیرہ وغیرہ اور جو کرپشن ہے اس سے ہمارا سارا امیج جو سارا خراب ہو رہا ہے. اور ہمیں ہمارے ہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے. ہمارے پاس ٹینک بھی ہیں، مزائل بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اور یہ کہ ادھر ملک پہ ایک تاجر لیڈر بن کے بیٹھا ہوا ہے. فوج کا آدمی بڑا اچھا ہے، رحیل شریف کا مطلب ان کا اشارہ ہے، پر اس نے تو ابھی ریٹائر ہو جانا ہے. تو جانے سے پہلے یہ کام تو کرتا جائے. وہ انہوں نے یہ اب ان دنوں میں یہ پڑی ہوئی ہے کہ 2 مہینے بعد رحیل شریف چلا جائے گا اور ہم نے جو ساری توقعات لگا رکھی ہیں گویا فوج سے یا ان سے، وہ ان کا کیا بنے گا. وہ اپنی لیگیسی دے کے جائیں گے. لیگیسی دے کے کوئی نہیں جاتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادارے اپنے حساب سے کام کرتے ہیں. آپ ان کا رخ دیتے ہیں، خاص انداز سے دیتے ہیں، اور یہی خوبی ہے پاکستان. اداروں کو بدنام نہیں کرو. ہمارے ادارے، ابھی کسی نے کل کہا کہ انور ظہیر جمالی، یہ جو ہمارے چیف جسٹس، یہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں، آرمی چیف بھی جانے والا ہے، ملک کا کیا بنے گا. تو مطلب کیا یار، اس طرح تو ریاستیں نہیں چلا کرتی. ایک کالم آپ الطاف قریشی صاحب نے کہا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں قوم میں، ایک تو بالغ نظر اور حقیقت پسند اور دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے جٹھائی کے ساتھ ہٹ دھرمی پہ قائم رہنے والے طنز مزاج لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں بیرونی ہٹ دھرموں کے ساتھ ساتھ یعنی مودی اندرونی ضدیوں اور لال بچکڑوں سے واسطہ پڑا ہے. عمران خان کو کہہ رہے ہوں گے. عمران خان کو کہا ہے. عمران خان کے بارے میں سخت لفظ آخر میں بھی استعمال کیے ہیں کہ ان کے خیال میں یہ جو شہر کو بند کرنے کی بات ہے یہ بڑی سخت ہے. انہوں نے ساری اس کا پھر سرجیکل سٹرائکس پہ افتخار گیلانی نے کیا کہا انڈیا سے، لیکن ہمارے جنرل عاصم باجوہ نے کس طرح لوگوں کو جا کے دکھایا کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور کہاں بم گرے ہیں دکھاؤ، اور کہاں لوگوں کی لاشیں ہیں. اور دیکھو لوگ کام کرتے پھرتے ہیں کھیتوں میں بھی، اپنے گھروں میں بھی، ہر جگہ کوئی نظر آتا ہے جنگ کے سار یہاں. اور بھارت کے اندر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں. کیجریوال کہہ رہا ہے، سنجے 2-4 نام، اجیت شاہی کہہ رہا ہے، بہت سے لوگوں کے نام انہوں نے کوٹ کیے ہیں. اور انہوں نے کہا اس کی بھارت بڑی سخت سزا بھگتے گا اس طرح کی صورتحال جو ہے. اور انہیں شیخ رشید کے بارے میں کہا کہ وہ سیاسی لیڈر سے زیادہ سیاسی کمانڈو معلوم ہوتے ہیں. اچھا لفظ ہے ان کے لیے، سیاسی کمانڈو معلوم ہوتے ہیں. اور کانفرنس میں قوم ایک ہو گئی تھی جو سب لوگ اکٹھے ہوئے. اور پھر عمران کی شخصیت میں ایک طلسماتی حسن موجود ہے.
لیکن وہ نظام کے خلاف جو زہر اور نفرت اگل رہے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے. انہوں نے اسے جرم قرار دیا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نظام بدلیں گے, وہ کہتے ہیں یہ ساری بات پھیلانا ہی بہت بڑا جرم ہے. ریاست تو قائم ہی ایک نظام کے سہارے پر ہے, اس کو آپ توڑیں گے. پاکستان کی ریاست جو ہے نا اس کے اندر پھر بلوچستان کے اپنے نظام آئے گا, سندھ کا اپنا نظام آئے گا, پھر کچھ باقی بچتا نہیں. اور انارکی جو ہے 50,000 لوگوں سے اس طرح 50-60,000 لوگ لے جا کے اسلام آباد میں کہیں حکومت بدلو, تو یہ انارکی جو ہے نہیں چلے گی. جو شخص ڈٹائی سے کام لیتا ہے اس کے اندر ایک کپاہٹ ہوتی ہے اور حوصلے اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کپاہٹ پہ قابو پانے کے لیے. وہی اب ہارون رشید تو عمران کے موت, وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ غلط ہے. آئینہ خانہ بار دوش ہے, آپ کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے, آپ کے کندھوں پر آئینہ خانہ ہے, دیکھ کے چل, شعر لکھا پورا انہوں نے. اور بلاول کا کہنا, دیکھو آپ پیپلز پارٹی پہ لڑ پڑے ہو. بلاول کہتا ہے کہ جی وہ جیل میں ہوں گے, بلاول کہتا ہے جی کہ نہ مودی کا جو یار ہے, سب نعرے لگاتا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. پھر اس پہ پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے ہاں جب وہاں امریکہ میں جنگ آزادی شروع ہوئی 1859 میں, تو جارج واشنگٹن نے الیکشن اس پہ جیتا, ڈونٹ چینج ہارسز ان مڈ اسٹریم, یعنی اس پہ الیکشن جیتا. اور لیکن جب پارلیمنٹ میں آیا تو کالوں کو آزادی دینے کا بل پاس نہیں کرا پایا. یعنی کہ انہوں نے کہا یہ ہوتا رہتا ہے. گاندھی نہرو دوست نہیں تھے مگر قدرے سے زیادہ سلیقہ مند تھے. اب مودی کا مغرب نے جس کو ویزا نہیں دیا تھا اس کو جب وہ وزیر اعظم بن گیا تو اس کو وزیر اعظم تسلیم کرنا پڑا. تو لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں. اگر چور ڈاکو چنگے دہشت گرد بھی حکومت میں آ جائیں تو ان کو ماننا پڑتا ہے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ کا بائیکاٹ جو ہے وہ باقی کہانی جہانگیر ترین نے کیا کہا, علیم خان نے کیا کہا, ساری علی محمد خان کا کیا تھا. اور حضور کی رائے تھی کہ مدینے میں بیٹھ کے دفاع کریں, لیکن ساتھیوں کا مشورہ تھا کہ جاگے وہ باہر لڑیں. تو حضور کو تو وہی آتی تھی, اس کے باوجود انہوں نے مشاورت کو ایک وحی کا حصہ سمجھا, مشاورت کی. یہ ساری باتیں نہرو گئے جناح کے پاس, اقبال کے پاس, کہ بھئی یار جناح تو کانٹروورشل ہو گئے, آپ لیڈرشپ سنبھالے. انہوں نے کہا بھائی راس کماری سے لے کے وہاں تک ہماری لیڈر جناح ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات جو کچھ بھی ہے آپ کو اس اپنی صورتحال کو دیکھنا چاہیے, یہ مناسب رویہ نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. آج اوریا مقبول جان ایک اور چیز لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو اکنامک کوریڈور بنا رہے ہیں نا, لازمی نہیں یہ آپ کے مقدر بدل دے. جب نہر سویز بنی تھی تو 200 کلومیٹر کی اس لائن کے بارے میں, وہ بھی 1859 میں بننی شروع ہوئی تھی, 69 میں بنی تھی. وہ جس کا ذکر انہوں نے ہارون نے کیا تھا, وہ بھی وہی زمانہ تھا جب امریکہ میں جنگ آزادی ہو رہی تھی. یہ نہر بن رہی تھی تو فرانسیسیوں نے ٹھیکہ لیا تھا بنانے کا, اور برطانیہ مخالفت کر رہا تھا, اور یہ کہہ رہا تھا کہ غلاموں کی مدد سے یہ ریل نہر کھودی جا رہی ہے, 30,000 غلام نہر کھود رہے ہیں. تو فرانس نے کہا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم نے انہی غلاموں کی مدد سے ریلوے لائن بچائی تھی اسی ملک میں, وہ وقت بھول گئے ہو. اور اس وقت امریکہ نے ساتھ ان کا دیا تھا, کیونکہ وہاں امریکہ میں اس وقت جنگ آزادی تھی. جنگ آزادی میں فرانس ساتھ تھا امریکیوں کے, اور امریکی آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے اپنی پیرنٹ کنٹری یعنی برطانیہ سے. ایک عجیب تاریخ کا تضاد تھا, لیکن ہو رہا تھا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے اس سے پہلے ایک ریلوے لائن بھی بچھا لی تھی, اور 5.5 ارب کی کمائی ہو رہی ہے مصر کو, اور مصر اب کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈبل کرو تو 12.5 کروڑ کی کمائی ہوگی, 8 ارب اس میں لگتے ہیں. وہ کہتا ہے کمائی دوگنی سے زیادہ ہو جائے گی. کہتا ہے اس سے ملک امیر نہیں ہوا کرتے. ڈیم بنایا, آسوان ڈیم, یہ وہ, کیا مصر امیر ہو گیا ہے. سویز لائن نہر نے کیا امیر کر دیا ہے. تو آپ موٹر وے بنا رہے ہیں, کیا موٹر وے سے آپ امیر ہو جائیں گے؟ یہ بڑی یعنی کوریڈور جو بنا رہے ہیں اس سے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں. انگریز نے آ کر یہاں ریلوے لائن 52 سے لے کر 87 تک ریلوے لائن بچا دی تھی, جگہ جگہ گئے تھے, لیکن کیا علاقے کے لوگ امیر ہوئے ہیں؟ ان ساری باتوں کا جواب نفی میں بھی دیا جا سکتا ہے. فرض کیا اگر ریلوے لائن نہ بنی ہوتی تو ہم سب کانٹیننٹ کا کیا حال ہے. فرض کیا اگر سویز کینال نہ بنی ہوتی تو امریکہ کا کیا, مصر کا کیا حال ہوتا ہے. فرض کیا اگر پاناما نہر نہ بنی ہوتی جہاں سازشوں کی یعنی کہ انتہا ہو گئی تھی, قبضہ بھی کر لیا تھا امریکیوں نے اس ریاست پہ, تو کیا حال ہوتا جی. تو میرا خیال میں یہ دلیل کہ اس سے, ہاں یہ دلیل ٹھیک ہے کہ جب اگر یہ چیزیں بن جائیں تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ انقلاب آ جائے گا. اس کے لیے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ کرو گے تو انقلاب آئے گا, ورنہ انقلاب نہیں آئے گا جی. اچھا, اب رابرٹ فسک کا ایک آرٹیکل ہے کہ اردوان جو ترکی میں کر رہا ہے چینج کرنے کے لیے, وہ ایک نیو اسٹالزم ہے. لیکن رابرٹ فسک مڈل ایسٹ پہ بہت اتھارٹی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت صورت ہے کہ
ترکی میں ہورڈنگ لگے ہوئے ہیں استنبول میں، ہم دہشت گردی کے آگے نہیں جھکیں گے، اور پہلے حب الوطنی پھر کوئی اور چیز. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ حب الوطنی پر سب چیز کو فوقیت دیتے ہیں. امریکی سرمایہ کار جو ہیں وہ وہاں سے اپنا پیسہ ودرا نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، حالات نارمل ہو جائیں گے. 3 ماہ گزر گئے ہیں اور امریکی سرمایہ کاری میں کمی نہیں آ رہی. ترکش روپے میں کچھ کمی ہوئی ہے ان کے سکے میں $3 کی، لیکن بہرحال وہ مضبوط جا رہا ہے جی. انہوں نے کہا ابھی پھر اور منگل کو کچھ لوگ گرفتار کیے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہاں گولن کا اثر اتنا انہوں نے ساتھ دیا ہے پہلے طیب اردوان کا، کہ اگر آپ کسی جہاز کی بزنس کلاس کو الگ کر دیں تو پیچھے سارے گولن کے حامی بیٹھے ہوتے ہیں. دونوں کو پتہ ہے کہ کس کی برتی طیب اردوان نے کرائی ہے، کس کی برتی انہوں نے کرائی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اصل بغاوت تھی، کوئی جعلی بغاوت نہیں تھی، اور گولن اس کے سربراہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آرمی چیف کو جا کے ان لوگوں نے، فوجیوں نے کہا کہ گولن کو اعتماد میں لیں اور بغاوت کر دیں، تو اس نے کہا کوئی فون نہیں کرنا اسے. اور اس کے چند دنوں کے بعد ان لوگوں نے بغاوت کر دی، اور بغاوت کا نتیجہ جو نکلا وہ سب کے، انہوں نے کہا کہ اتاتورک کے پیروکار ساتھ دیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ سارا اس طرح بات نہیں بنی. اور اردوغان کو دشمن بنانے کا بڑا شوق ہے، یہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا. اور یہ بھی کہا، ایک بل بورڈ پر نظر پڑ جب لکھا تھا خدا نے اردوغان کو بچا لیا، تو ان کے دوست ہنسے اور کہا کہ پتہ نہیں اردوغان نے خدا کو بچا لیا، کیونکہ وہاں اسلامی ایک نظام ہے جس کی وجہ سے مغرب والوں کو بڑی چڑ بھی آتی ہے اس سے. وائی آر ملینز آف انڈیا، اچھا انڈین میں نے تذکرہ کیا ہے کہ 10 کروڑ لوگوں کو وہ لے جانا چاہتے ہیں مہاراشٹر بمبئی میں. کسان بغاوت پر ہیں، ان کا کوٹا پورا نہیں آتا، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو نوکریاں ملنا مشکل ہے. کوٹے کے مطابق نوکریاں مل گئی ہیں لیکن پھر بھی بے روزگار ہے، اور ان کی زندگیوں میں کیسے انقلاب لایا جائے یہ کوئی حکومت سوچ نہیں رہی. وہاں پانی کے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں کرناٹکا میں، ان میں وہاں یہ جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں. ہم کبھی کبھی انڈیا کی حالات پکچر بڑی خوبصورت پینٹ کرتے ہیں، جانتے نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے جی. آخری آرٹیکل جس کا میں صرف تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ سعودی عربیہ اینڈ اٹس ٹاکسک ریلیشن ود امریکہ. یہ ہے جی آرٹیکل، یعنی کہ لکھنے والا جو ہے یہ خلیفہ ہے شاید کوئی، خلاف، رولا خلاف. انہوں نے کہا 11 ستمبر کو میں وہیں تھا سعودی عرب میں، اور سعودی عرب میں کچھ لوگ تو اسامہ بن لادن کے کیے پہ خوش ہو رہے تھے، کچھ لوگ انکار ہی کر رہے تھے اس نے کیا ہے. وہ حکومت کا باغی تھا، لیکن وہاں کوئی اسٹیٹ آف ڈینائل میں بھی تھے اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی لوگ تھے. اس کے باوجود اتنے سال امریکہ نے کوشش یہی کی ہے کہ سعودی عرب پہ الزام نہ لگایا جائے. اب سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے وہ بڑے ٹاکسک زہریلے ہو گئے ہیں، اور اس میں بہت سی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اور اس میں کچھ تذکرہ بھی ہے کہ یہ تعلقات پھر بچانے جائیں گے. ان کا یہ ایک کیتھولک میرج ہے، کیتھولک میرج میں آپ شادی کر لیتے ہیں پھر طلاق نہیں ہوتی نا جی. انہوں نے کہا یہ ایک ایسی شادی ہے سعودی عرب اور امریکہ کی کہ یہ کیتھولک میرج کی طرح ہے جس کا اختتام موت کے ساتھ ہی ہوتا ہے جی. بہرحال یہ آج کے آرٹیکل ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے ترکی میں، سعودی عرب میں ان چیزوں کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، خود ہندوستان کے بارے میں، خود پاکستان کی سچویشن کے بارے میں ہمارے لکھنے پڑھنے سوچنے والے کیا نظر رکھتے ہیں اور کس طرح بیان کرتے ہیں. جی ناظرین، فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انپٹ. اور ٹیلی فون لائن پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائر ضیاء الدین صاحب، ڈیفینس اینالسٹ ہیں. ہینڈ اٹ اوور ٹو یو میسا. جی، جنرل ضیاء الدین صاحب کو جنرل ضیاء الدین کے نام سے کم لوگ جانتے ہیں، جنرل ضیاء الدین بٹ کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ وہ بٹ نہیں ہے، خواجہ لکھتے ہیں. اصل میں ہمارے کشمیریوں میں سب کاسٹ کا استعمال ہوتا ہے، ڈار کہلاتے ہیں، منٹو کہلاتے ہیں، لون کہلاتے ہیں، بٹ بھی کہلاتے ہیں، لیکن عام طور پر احترام کے لیے خواجہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مثلا ملک دوسرے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. یا ہم میر ہوا کرتے تھے بچپن میں، یا خواجہ ہوا کرتے تھے ننیال کی طرف سے، اور بعد میں جا کے پتہ چلا کہ آدھی فیملی کو آپ بٹ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے. ہم سے بھی کسی نے 2-4 بار کہا، ہم نے کہا نہیں بھائی ہمارے میر کا لفظ بھی کشمیری لفظ ہے، کشمیری میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنرل صاحب کون ہیں، ورنہ کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائے. السلام علیکم جنرل صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. مجھے اتنی لمبی تشریح اس لیے کرنی پڑی کہ آپ جس نام سے معروف ہیں اس کے استعمال کے بغیر جب میں استعمال کروں گا تو ہو سکتا ہے لوگ نہ پہچان پائیں کہ ہم کن سے بات کر رہے ہیں. اگلی تصویر تو آ رہی ہے جی نے ہمیں اڈاپٹ کر لیا ہے جی. جی جی. اچھا جنرل صاحب، وہ جو کشمیر اس پر صورتحال، ایک تو کشمیر کی صورتحال ہے، پھر انڈیا میں جو سرجیکل سٹرائک کی بعد ایک روش پیدا ہوئی ہے، اور پاکستان میں سیاستدان اکٹھے ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، بیچ میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. کیا صورتحال آپ کو اس وقت ہماری بارڈر اور اس علاقے کی نظر آ رہی ہے جی؟ دیکھیے، پہلے تو ایک چیز یہ ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں
جی جی اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے دونوں کو اور اینالسٹ کو بھی. اور دوسری چیز یہ کہ دونوں ڈیموکریسیز ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان جو ہے 4th لارجسٹ ڈیموکریسی ہے دنیا میں. اور اس لیے اب جو سچویشن بنی ہوئی ہے, پہلے جو ڈیٹا آن تھا کہ مطلب ایک طرح سے لڑائی وغیرہ نہیں ہو رہی تھی اور ایک رکا ہوا تھا سارا معاملہ, لیکن وہ ڈیٹا آن سے کولڈ وار کی طرف شفٹ ہو گیا. اور کولڈ وار میں پھر اس قسم کی جو لینگویج ہے وہ یوز ہوتی ہے جو آج کل ہو رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. لیکن اس کو اگر اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو زیادہ تر انڈیا کی اپنی پرابلمز ہیں جن کو وہ ریزالو کرنے کے لیے, قابو کرنے کے لیے ان کے اوپر وہ پاکستان کا ایک ہوا کھڑا کرنا چاہتا ہے. اس کے اندر انڈیا میں آج کل 34 یعنی 34 انسرجنسیز چل رہی ہیں اور وہ سب بڑی ایکٹیو انسرجنسیز ہیں. تو اس کو اس نے کنٹرول کرنا ہے. پھر یہ غربت بہت زیادہ ہے. ایک ابھی ریسنٹ سروے ہوا ہے, لنڈی اس کا نام ہے سروے کا, اس میں 29.8% 29.8 مطلب 30 کروڑ جو ان کے لوگ ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. پاکستان میں بھی انہوں نے دکھایا کہ 2 کروڑ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. تو ان کے تو حالات بہت ہی گڑبڑ ہیں. اور ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان نیچرل اسٹیٹ ہے بالکل. اور وہ بس وہ جوڑ کے انہوں نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے, لیکن اندر سے وہ پھٹنے والی ہے کسی وقت بھی. تو یہ میں خالی خوش فہمی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. اور میں آپ کو چونکہ میں جس عہدے پر رہا ہوں کہ میں انڈیا کو انڈین سے زیادہ جانتا ہوں. جی جی جی. اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ایک سٹیج آئے گی جب کہ ہندوستان جو ہے, انڈیا جو ہے وہ امپلوڈ کرے گا, اندر سے پھٹے گا. اور اس کے بعد پھر حالات جو ہوں گے وہ دیکھیے پھر جو اللہ کو منظور ہو. میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹ اس طرح کی حالت میں زیادہ دیر نہیں رہ سکے گی. اچھا, یہ بالکل درست بات ہے. اس کی کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ سارا جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک وہ کھولتے ہیں, ایک پاکستان کو ہوا بنا کے سامنے دکھاتے ہیں تاکہ ان کے لوگ جو ہیں وہ متحد رہے. اچھا, اگر وہ ایڈونچرزم کریں, اگرچہ ان کا دعویٰ تو سرجیکل سٹرائکس کا بھی تھا جس کی شاید ان کے دفتر خارجہ نے اب کچھ تردید بھی کر دی ہے کہ سرجیکل سٹرائک نہیں تھے, وہ بارڈرز پہ ہم نے کچھ کارروائی کی تھی. دنیا نے مذاق اڑایا اس کا. لیکن اگر وہ کوئی ایڈونچرزم کرے جیسے کہ مودی سے توقع بھی کی جا سکتی ہے, اگر عقل تھوڑی سی بھی آئے گی تو ایسی حرکت نہیں کرے گا, تو پاکستان کی پریپیئرڈنیس کیسی ہے سوائے یہ کہنا کہ ہمارے پاس ایٹم بم کا ڈیٹرنٹ ہے؟ کچھ اور پریپیئرڈنیس ہماری آپ کو کیسے جج کرتے ہیں؟ ہمارا آدمی چیف جگہ جگہ جا رہا ہے اور دورے بھی کر رہا ہے, کیسی نظر آتی ہے آپ کو؟ پاکستان کی پریپیئرڈنیس آج کل جو ہے وہ آپ سمجھ لیں پہلے سے بہت زیادہ ہے, ہمیشہ سے. مطلب 65 وار بھی ہم نے لڑی ہے, 71 وار بھی میں تھا, اس کے بعد یہ کارگل والا بھی. لیکن اتنی پریپیئرڈنیس میرا خیال ہے میں نے نہیں دیکھی پہلے جتنی آج کل ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ پہلے ہی یہ جنگ میں ہیں, اور جنگ میں جو حصہ لیتے رہے ان کو بیٹل ہارڈن کہتے ہیں. وہ بیٹل ہارڈننگ ہوئی ہے ساری یونٹس کی اور سارے فوج کی. تو اس کی تیاری اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے. جو چیز لوگ موازنہ جس کا کرتے ہیں وہ مطلب مٹیریل ٹرمز میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے ٹینک ہیں, ہمارے پاس کتنے ہیں, ان کے پاس کتنے جہاز ہیں, ہمارے پاس کتنے ہیں. اس ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے پاس زیادہ ہے, جو مٹیریل زیادہ ہے. لیکن یہ کہ وہ مٹیریل کو استعمال کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. گن تو ضروری ہے لیکن the man behind the gun is more important. تو اس لیے اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ اس سے ہے طاقتور ہے, اور ایک لائٹننگ سپیڈ سے پاکستان جو ہے ان کو تباہ کر سکتی ہے ہماری فوج, ان کی فوج کو. تو وہ اس چیز کو جانتے بھی ہیں اور وہ یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو اس طرح سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں, پروپیگنڈا پہ ان کا زیادہ زور ہے. ان کی باتوں میں ہم نہیں جیت سکتے ان سے. وہ ہمیشہ سے ہندو جو ہے وہ بولنے میں بہت تیز ہے, اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ ان کا ایمان ہے, اور الٹا اس کا بالکل اپوزٹ ہم ہے کہ ہمارا سچ بولنا ایمان ہے. تو اس لحاظ سے وہ ہمارا ان سے بنتا نہیں ہے کوئی جوڑ. تو اس لیے ہمیشہ پرابلم رہی ہے ہماری انڈینز کے ساتھ. اور وہ یہ چیز سمجھتے ہوئے کہ پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا, پاکستان سے جیتا نہیں جا سکتا بیٹل فیلڈ میں, لیکن پھر بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور انہوں نے اس نے ڈی جی ایم او کو سامنے بٹھا دیا, اس سے وہ کروا لی, پریس کانفرنس کروا لی. اب اسی کے اوپر شور ہے کہ بھئی
ایک یونیفارم آدمی کو کیسے آپ نے بٹھا دیا اور کیسے اس سے وہ ہو گئی پریس کانفرنس وغیرہ کر لی اس نے. تو ان کے اندر ہی اب اپنے ایک دیکھ لیں ڈویژنز آ گئی ہیں اور ایک دوسرے کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اب کہ جی یہ سب کچھ غلط ہوا جیسے پہلے ہوا. سرجیکل اسٹرائک کی انہوں نے بہت شور مچایا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے کہ نئی ٹرم لے کے آ گئے. اور میر صاحب سرجیکل کا لفظ جو ہے سرجیکل اسٹرائک کا یا تو یہ ایئر فورس یوز کرتی ہے اور یا پھر یہ ہمارے یہ ویڈیو گیم وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. کر تو جو رہے تھے وہ تھا بیسیکلی جو تھے وہ گھس رہے تھے پاکستان کے اندر, انفلٹریشن اس کو کہتے ہیں, ہاٹ پرسوٹ کہتے ہیں. وہ اگر لفظ یوز کرتے تو وہ تو ایکٹ آف وار ہو جاتا. پاکستان نے کہنا تھا انہوں نے لڑائی چھیڑ دی ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ ہم لڑائی نہیں چاہتے پاکستان کے ساتھ, صرف ہم یہ ایک کریکٹیو ایکشن کر رہے ہیں, اس کو انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کا نام دے دیا. اب ساری دنیا یہی ان سے پوچھ رہی ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کیا ہے اور کیا اس سے آپ نے اچیو کیا. اب اس کے اوپر ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو یہ سارے پروپیگنڈے ہیں. میں ان کی ٹی وی دیکھتا ہوں, وہ اتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے اس کے اندر, اور ان کا وہ نہرو والا کال جو ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ پھر وہ سچ سمجھنے لگے لوگ, اس کے اوپر عمل پیرا ہیں وہ آج کل. نہیں, یہ آپ کی بات درست ہے. اس کے مقابلے میں اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے جی, سیاسی صورتحال سے بھی زیادہ پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا ایک چینجنگ سینیریو ہے خطے کا, افغانستان میں حکمت یار سے صلح, وہ آپ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ڈیل بھی کرتے رہے ہوں گے ان لوگوں کو. چین کا اس علاقے میں انٹرسٹ, خود روس کی آ کے مشقیں کرنا, اور امریکہ بھی کوئی ہمیں ابینڈن نہیں کر رہا, نہ ابینڈن کرنا افورڈ کر رہا ہے. ٹرمپ تک کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ رکھنا پڑے گا. تو کیا ہمیں کیا کوئی کچھ ایج اس سے ملے گا, یا ہم آئسولیشن کا جو پروپیگنڈا انڈیا کر رہا ہے وہ کوئی کامیاب حاصل کر سکے گا اس میں؟ دیکھیے, ہمیں تو پروپیگنڈا کے ذریعے انڈیا ہی ہے جو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. افغانستان تو ایک بہت ہی بدقسمت ملک ہے. افغانستان سے میں نے بہت ڈیل کیا جب سے میں میجر تھا, اور وہاں میں افغانستان میں جاتا بھی تھا. تو وہ لوگ تو بس ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں مت چھیڑو, ہمیں آزاد رہنے دو. بہت ہی آزاد منش لوگ ہیں وہ. تو ان کو انہوں نے قابو کرنے کی کوشش کی ہے. امریکنوں نے خیر اپنی طرف سے تو ان کی مدد کی, لیکن وہ مدد جو تھی وہ ان کے کام نہ آئی. اور ان کی جو اب جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں حکمت یار کو, تو یہ تو پیسے پر آ چکا ہے, بہت ہی امیر آدمی ہے, بہت ہی اس نے مطلب وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے کرپٹ انسان ہے. تو اب اس کو بیچ میں جب لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو وہاں کے طالبان ہیں وہ اور بفر جائیں گے, وہ اور خلاف ہو جائیں گے. تو جس طرح کی لڑائی آج کل قندوز میں ہو رہی ہے اور ہر طرف ان کو مار پڑ رہی ہے, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پوری گورنمنٹ جو ہے یہ فیل ہو چکی ہے. اور یا تو امریکہ اگر ان کی واقعی بھلائی چاہتا ہے تو ایک اور الیکشن کروائے تاکہ یہ گورنمنٹ تو جائے, اس کے بعد جو بھی آنے ہیں وہ آئیں. اور وہ بہتر سب سے یہ ہے کہ سب اپنے ہاتھ ان سے بیچ میں نہ ڈالے اور ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں. وہ جو ہے ان کی صرف ایک ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں تم آزاد چھوڑو اور ہمیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے فیصلے کریں گے. تو اس میں اب بہرحال امریکہ نے بہت کوشش کی, ان کو مدد بھی اچھی کی ہے, انہیں پیسے بہت دیے. ابھی پھر ان کے لیے بہت بڑی کو $15 بلین کی ایڈ آ رہی ہے, یہ کیا آ رہا ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ ضائع جاتی ہے, کیونکہ وہاں کے اوپر جو جس طرح کی حکومت بیٹھی ہے ان کے قابو میں نہیں ہیں حالات وہاں کے. اور جو 4 کنٹریز انہوں نے بنائے تھے کہ جو اس کو لک آفٹر کریں گے, وہ بھی وہاں ان کی بھی کوئی سے نہیں ہے. میرا خیال ہے آہستہ آہستہ چائنا کی کچھ سے ہوتی جا رہی ہے, باقی تو وہاں کسی کی ایسی سے نہیں ہے کہ. اور پاکستان جو ہے وہ کچھ بھی کرے اس کے خلاف ہی بولا جاتا ہے وہاں پہ حکومت کی طرف سے, جو کہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. انڈیا کی وہاں بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ضرورت ہی نہیں ہے حالانکہ انڈیا کے وہاں لوگوں کو بیٹھنے کی, لیکن وہ اپنی طرف سے بہت کچھ دکھاتے ہیں. ان کو کچھ چھوٹا سا کوئی ڈیم بنا دیں گے نالے کے اوپر تو کہیں گے جی بہت بڑی ہم نے ان کے لیے خدمت کی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انڈیا کی جو آپ دیکھ لیں جو ان کی جو ٹیکٹکس ہے اس کے اندر وہ
اس کو ان کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان کو، لیکن میرا خیال ہے کبھی بھی افغانستان جو ہے وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے ایز سچ. وہاں کی اسٹیبلشمنٹ دشمن ہو سکتی ہے، وہاں کے جو حکومت آتی ہے وہ دشمن ہو سکتی ہے، لیکن ایک افغان جو ہے وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہو سکتا. اور یہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا اور ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. کارگل کی لڑائی میں ہم نے خود دیکھا کہ وہ آ گئے تھے یہاں پہ، ان کے جو اس وقت کے صدر تھے، معاون کہتے تھے ان کو، انہوں نے کہا آپ کو کتنے ٹروپس چاہیے، ہم سب دینے کو تیار ہیں. اور پرویز مشرف کے سامنے میری ان سے ملاقات ہوئی اور مطلب میں نے کروائی ان کی، تو وہ پرویز مشرف تو حیران ہو گیا. اس نے کہا جی آپ اتنے ٹروپس دینے کو کیوں تیار ہو گئے؟ انہوں نے کہا بھائی ہیں آپ ہمارے. تو اس لیے یہ ہے ان لوگوں کی، تو یہ پاکستان کے لیے ایک جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ترقی کرے، وہ بھی ترقی کریں. اور ان لوگوں میں جو ملا صاحب تھے، ملا عمر، ان کے لیے تو بہت ہی پاکستان کے لیے بہت زیادہ ان کے دل میں وہ محبت تھی. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بس ہم نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا، اور ہم نے ان کو ہمیشہ یہی کہا کہ آپ ترقی کریں، ہم سے جو مدد لینا چاہتے ہیں آپ لیں ہم سے. اور اس وقت بس پھر اسامہ بن لادن صاحب ان کے اوپر نازل کیے گئے، اور انہوں نے پھر جو چکر چلائے وہ سب کے سامنے ہیں. اور وہ کہا گیا کہ جی وہ بڑے پیسے دیتا ہے ان کو. اور مجھے ملا عمر نے کہا کہ دی ماتا 2 روپے میں ندی ور کڑے، کہ انہوں نے مجھے 2 روپے بھی نہیں دیے کبھی. اور کیوں مجھ پہ یہ الزام لگتا ہے، کیوں مجھے یہ ٹورسٹ کہتے ہیں؟ میں نے کہا ٹورسٹ نہیں، تو میں تو ٹیررسٹ کہتے ہیں. یہ ٹورسٹ تو بڑا اچھا انسان ہوتا ہے. تو اس قسم کی ان سے باتیں ہوتی تھیں، اور وہ بیچارہ بہت ہی نیک انسان تھا، اور اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے وہ جہاد کر رہا تھا. لیکن یہ کہ سب الٹا ہو گیا بیچاروں کا، اور امریکن جو تھے وہ اپنی طرف سے کوئی نیا فارمولہ لے کے آئے. انہوں نے بھی اچھے کام کیے، وہاں یونیورسٹیز بنائی ہیں، بہت ہی تعلیم کے لیے بڑا کام کیا ہے، لیکن کام ایسا کرو جو آگے چل بھی سکے، ایسا نہیں کیا. انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لیا، اور اس میں اتنا پیسہ بھی لگ گیا، سب کچھ ہو گیا، نیٹو کی فورسز بھی آئی، سارا کچھ ہوا، لیکن یہ کہ اس کا فائدہ جو ہے ایکچولی وہ ان کو ابھی تک نہیں پہنچا بیچاروں کو. تو افغانی جو ہیں وہ تو ترس آتا ہے ان کے اوپر. اور پھر دیکھیں اتنے ان کے وہ اس چیز کا بہت لحاظ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے مہاجرین کو جگہ دی پاکستان میں اور رکھا یہاں پہ اتنے عرصے، اس کا وہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں خیال. لیکن یہ ہے کہ اب ان کو بھی واپس تو بھیجنا ہے کسی اسٹیج کے اوپر، کب تک آپ یہ لے سکتے ہیں؟ یہ بھی میرا خیال ہے دنیا میں ایک ریکارڈ ہے کہ اتنے مہاجرین کو کسی ایک ملک نے رکھا ہے اپنے پاس. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے افغانستان کے حالات جو ہیں وہ اسی وقت ٹھیک ہوں گے جبکہ وہاں حکومت بدلے گی. اور وہاں جو آج کل کی حکومت ہے یہ اٹ از پارٹ آف دا پرابلم. وہاں پہ جو کچھ تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، آپ نے بہت اہم اور نئی باتیں بھی بتائیں جو بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے. حکمت یار کے کردار کے بارے میں بھی، اور کس طرح ملا عمر کا کہنا کہ اسامہ بن لادن نے مجھے ایک پیسہ نہیں دیا، اور ساری یہ پوری جو کہانی ہے یہ بہت دلچسپ ہے اور بہت سی لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ان باتوں کا. بہت بہت شکریہ امیر صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ. مجھے امیر صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.